شبلی فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے 26 تاریخ کا انتخاب کیا، آپ کی پارٹی نے انتخاب کیا وہاں پہنچنے کا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا 26 تاریخ کو آپ صرف راول پنڈی تک محدود رہیں گے یا آپ اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا تو اسلام آباد اور راول پنڈی دونوں میں ہمارے اجتماع ہوں گے، لیکن جو خان صاحب کا جو جہاں پہ وہ تقریر کریں گے وہ ظاہر ہے وہ پنڈی سے کریں گے، اور جگہ کا بھی ہم نے انتخاب کر لی ہے۔ ابھی شاید کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکلوز نہ کر سکیں، لیکن اگلے 2-3 روز میں وہ ہم پبلک کر دیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ ریسٹرکشنز بھی بہت ہیں، کئی اداروں سے ہمیں اجازتیں لینی ہیں، چاہے وہ خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کا لینڈ کرانے کی اجازت ہو، یا عدالتوں سے ہم نے اپنے یہ جو ہمارا اجتماع ہے اس کی ہم نے اجازتیں لینی ہیں۔ تو جب تک وہ ڈیفائن نہیں ہوں گی تو ہم ابھی فی الحال ہم نے 2-3 آپشنز رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہماری ظاہر ہے کہ فیورٹ جو ہے لوکیشن ہے وہ ظاہر ہے ہم اس پہ زور دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی صحت کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ ان کی ٹانگ پر گولیاں لگی ہیں، تو کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اتنا تحرک اختیار کر سکے، متحرک ہو سکے اس پوری تحریک میں دوبارہ سے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ خان صاحب فزیکلی وہ جو ہے تو ابھی اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کہ وہ عام طور پہ نارمل حالات میں ہوتے، لیکن ہم نے یہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کر کے اور اس کے مطابق ہر ارینجمنٹ جو ہے، چاہے وہ سٹیج کی ہو، چاہے ان کی تقریر جگہ کی ہو، یا ان کے وہاں تک پہنچنے کی ہو، وہ سب چیزوں کا ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اپنی جو حکمت عملی ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے 26 نومبر کو یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر پہنچیں گے پنڈی میں، تو پنڈی میں ہی ایک اہم تعیناتی بھی اس وقت تک امکانی طور پر ہو سکے گی، تو آپ کے جو لانگ مارچ کا ریلیشن ہے کیا اس تعیناتی سے بھی جوڑا جائے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں سوال سمجھ نہیں سکا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک ایک اہم تعیناتی بھی ہو چکی ہوگی شبلی فراز صاحب، اور کیا ہمیں جوڑنا چاہیے آپ کے اس لانگ مارچ کی اس ایکٹیویٹی کو اس تعیناتی کے ساتھ؟ دیکھیں، ہمارا مقصد پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد اس تعیناتی سے کوئی اتنی غرض نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی نامینیٹ کرتے ہیں ادارہ، اس طرح جو بنتا ہے ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ہماری پارٹی کی پوزیشن تھی جو کہ خان صاحب نے دنوں مختلف تقاریر میں بھی کی۔ اصل ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ ہے الیکشنز کا انعقاد، جلد از جلد الیکشن کا انعقاد، کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا اگر یہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہی۔ ہماری اکانومی کو بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ جب سے پچھلے 7 مہینوں سے یہ حکومت آئی ہے تو عوام نے اچھا دن نہیں دیکھا۔ ملک سروائیو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے جس میں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی ایک فیڈریشن کی پارٹی ہوتے ہوئے ہم جو ہے تو اس ملک کی انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، اور وہ لوگ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں صرف ایک غرض سے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیٹسٹ قسم کی اسٹریٹجی ہے اور ایک خود غرضی کی سب سے بڑی مثال ہے، جس میں کہ ملک اور عام آدمی، غریب آدمی، وہ جو ہے تو اس کا سفر کر رہا ہے۔ شبلی تو فراز صاحب، ہمارا یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے تناؤ جس کی طرف آپ اشارہ کریں کہ اس کی وجہ سے اکانومی پہ بھی رات آ رہے ہیں، تو اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے صدر عارف الوی بھی اپنا رول پلے کر رہے تھے۔ اب اس طرح کی باتیں بھی افواہوں کی صورت میں ہی اگرچہ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کسی نگران گورنمنٹ پہ بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں جی، جہاں تک کہ پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے تو وہ وہی بات کریں گے جو قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور خان صاحب نے بھی ان کو یہی سپورٹ دی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہر قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر اپنی سیاست انہوں نے ہمیشہ کی ہے اور اب بھی کریں گے۔ جی، تو یہ بتائیے گا کہ معاملات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں پس پردہ؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، اور ہم جو عوام کو جو آگہی کا ایک
ایک ہم نے خان صاحب نے کیمپین شروع کیا ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے سے. اب یہ اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ ہماری آخری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہ ان جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وہ حکمت عملی تبدیل ہوگی، اور یہ ہمارا کوئی آخری وہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ملک کے مفاد میں اس حکومت، یہ جو ایک آئی ہوئی ہے ایک سازشی حکومت، ایک نااہل کرپٹ حکومت، کرپٹ لوگ جو ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، ہم نے پاکستان کے عوام کو ان سے جان چھڑانی ہے. ہم نے تو شبلی فراز صاحب، اگر یہ آخری ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 26 تاریخ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ سے کوئی مذاکرات ہوں یا کوئی جو صورتحال ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق یا دونوں فریقوں کی مرضی کے مطابق کسی حتمی حل کی طرف بڑھے؟ دیکھیں جی، اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ کوئی ہماری وہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہائی پوائنٹ ہے ہمارا. اس کے بعد جو ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ڈپینڈنگ آن جو گراؤنڈ سچویشن جو تبدیل ہوگی تو ہم اس کے مطابق ہم اپنی تحریک، یہ جو ہے تو یہ ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال کی تحریک نہیں ہے. یہ ایک جدوجہد ہے جس کو کہ ہم مسلسل جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس دن تک جب تک کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشنز نہیں ہو جاتے اور یہ ملک میں سے شبلی فراز صاحب، دیکھیں کوئی بھی تحریک ہے وہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے ساتھ چلتی ہے، اور اسٹیٹڈ پولیٹیکل آبجیکٹیو یہ ہے کہ ارلی الیکشن، یعنی آئندہ سال یہ اسمبلیاں اگست تک چلنی ہیں، ان سے پہلے الیکشن ہو جائے. تو آپ کا یہ آبجیکٹیو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ 26 تاریخ کو آپ اس سے آگے بڑھیں گے، یا کوئی ایسی پری کنڈیشن ہے جس کو آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جب آپ اس قسم کے اجتماع کرتے ہیں یا آپ اس قسم کی ایک سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یہ پرامن اور ایک بڑی ایک پریشر ہے جو کہ عوام کا بنیادی پریشر ہے. کیونکہ جب تک عوام کی اس کے انٹرسٹ میں فیصلے نہیں ہوں گے تو ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ ایک خاص اشرافیہ کے لیے فیصلے ہوتے ہیں اور انہی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو ہماری جو یہ تحریک ہے یہ بنیادی طور پہ ہم نے اب عوام کو امپاور کرنا ہے اور عوام نے اپنی طاقت دکھانی ہے، اور عوام کا جو کوئی بھی ادارہ ہو وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں پرفارم کر سکتا. تو ہمارا مقصد ہے ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اور پھر اس کے مطابق ہی جنہوں نے بھی یہ فیصلے کرنے ہیں اگر وہ اس کو ایک بڑا ایک سیریس میسج لیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے. دیکھیے شبلی فراز صاحب، آپ کی تحریک کافی کامیاب ہے، اس میں عوام کا جوش نظر آتا رہا، جلسے بھی آپ نے کیے، الیکشن بھی آپ نے جیتے. اس کے بعد پس پردہ ملاقاتیں خود خان صاحب نے بھی کی اور بعد میں حقائق بھی سامنے آئے کہ اسی طرح کی کہ وہ خبریں درست ثابت ہوئیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ایک پوزیشن ہے پاکستان کی مسلح افواج کی کہ وہ بالکل بھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کی طرف سے مسلسل انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے 26 تاریخ کے بعد آپ ایسی منزل پہ ہوں گے جہاں پہ یہ مذاکرات ہو سکے آپ جن فریقوں سے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات اور اس قسم کی بیک ڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر اپنے عوام کے مفادات یا اپنا جو ہمارا بنیادی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ بالکل عوام کی، ملک کی بہتری کے لیے ہے اور وہ خود غرضی پہ مبنی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں ملک متحمل نہیں ہو سکتا، مزید نہیں چل سکتا. تو دیکھیں، یہ تو اگر اب دیکھنا ہمیں یہی ہے کہ آیا عوام کی طاقت اہم ہے یا کچھ ایسے فیصلے جو کہ ایک خاص طبقے کو فیور کر رہے ہوں یا ایک جو سٹنگ حکومت ہے اس کو فیور کر رہے ہوں، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے خدا نخواستہ، تو ہم اسی پہ ہم رہیں گے. ٹھیک. اچھا شبلی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک مبینہ طور پر
پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ترجمہ ہے جس سے ان کی پارٹی جو ہے وہ تعلقی کا اظہار کر چکی ہے. یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب نے آج آپ بھی میٹنگ میں شامل تھے, کیا اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ کیا اس ایشو کو آپ لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ جو ویڈیو آئی ہے اس پہ ہم سرسری سی گفتگو کی, لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ جو اس وقت انگلینڈ میں جو لائرز ہیں وہ ان کو انگلینڈ میں پرسو کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہے تو آپ کو انگلینڈ کی کورٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو انصاف بھی ملتا ہے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بہت ایک ڈیلیڈ جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ایکس پرائم منسٹر ہے عمران خان, ان پہ قاتلانہ حملے کی FIR تک درج نہیں ہو رہی, اعظم سواتی کو انصاف نہیں مل رہا, ارشد شریف کو انصاف نہیں مل رہا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہونا ہے وہاں پہ اگر انگلینڈ میں یہ بات ہوئی ہے اور وہاں پہ جو بھی وٹنس ہیں, جو بھی پروفز انہوں نے دیے ہوں گے, اس کے مطابق وہاں کی کورٹس فیصلہ کریں گی, اور ہمیں اس پہ کافی اعتماد ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گی اس سے سچائی آشکار ہو جائے گی. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو مختلف قافلے جو ہیں, آپ چونکہ اس کمیٹی کے سربراہ بھی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو 26 تاریخ کو ہی سارے ملک میں ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے, یا اس سے پہلے بھی کہیں سے لوگ جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں گے اسلام آباد کی طرف؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو پورا جو ایک بڑے منظم طریقے سے ہم نے اس پورے ایونٹ کو کیا ہے, جس میں کہ عوام تک رسائی, عوام کا پہنچنا وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے خاص طور پہ اس وقت بہت ہی اہم ہے, اور ہمارے لیے تو وہی ایک پوائنٹ ہے جس میں کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کی ہمیں جان کی حفاظت کرنی ہے. کرتا تو اللہ ہے, لیکن ہم بھی اپنا جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے. اس کے لیے ہم نے پوری ایک ڈیٹیلڈ قسم کی ہم نے پورا ہر پہلو کو دیکھا ہے, اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو ہمارے قافلے ہیں کچھ جو مختلف شہروں سے جو دور علاقوں سے آ رہے ہیں وہ پہلے سے وہاں پہ چل پڑیں گے, اور گو کہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ ہفتے کے دن ہے, لیکن جمعے کوئی پہنچنے شروع ہو جائیں گے جو ہمارے خیبر پختونخوا دراز علاقے ہیں, سندھ سے, بلوچستان سے. وہاں پہ رات کو بھی تقاریر بھی ہوں گی, ایک بڑا زبردست ماحول ہوگا, جو کہ انشاءاللہ دھرنے میں کنورٹ ہونے کے کتنے امکانات ہیں اس جلوس کے, اس جلسے کے؟ آپ نے تعداد کا پوچھا؟ دھرنے میں کنورٹ ہونے کا, دھرنے میں کنورٹ ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں, دھرنے میں کنورٹ, یہ تو ابھی خان صاحب جو ہے تو ہفتے والے دن جب اپنی تقریر کریں گے تو وہ پوری اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو انفولڈ کریں گے, اور اس کی جو آگے جو راستہ ہے اس کو وہ اناؤنس وہ کریں گے. تو یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی میں رہنے کی وجہ یہ تو یہاں پہ آپ کی حکومت ہے اور اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب ذمہ دار ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آئین یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ ملک جو ہے تو مختلف اس میں آپ اس کو بانٹ نہیں سکتے ہیں. جو آئین ہے وہ سارے ملک کو کور کرتا ہے, اور وہ اس کی تفریق نہیں کرتا کہ کہاں پہ کس کی حکومت ہے. ہم نے 25 مئی کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ورکرز کے ساتھ تشدد ہوا, اور ایک نئی مثال بریت کی قائم کی گئی. اس دفعہ جو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو یہ جو ایونٹ ہے یہ تو سارے پاکستان کے لوگوں کا ایونٹ ہے, اس میں ہر صوبے سے لوگ آئیں, اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو اپنی جو بنیادی جہاں پہ کیا رکاوٹیں یہ کھڑے کرتے آئے ہیں, کیونکہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ایک جمہوری حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے وہ کس طرح سے جمہوریت کا بھی گلا گھونٹتی ہے, صحافت کا بھی گلا گھونٹتی ہے, اور لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے ان کے عزتوں کو پامال کیا. تو ہم پنڈی میں ہم بالکل اس پہ ہوں گے, ایج پہ ہوں گے, جو کہ اسلام آباد کے ساتھ ملتے ہیں جو علاقے, وہ بالکل وہ اس دن آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہ اسلام آباد کہاں پہ شروع ہوتا ہے اور پنڈی کہاں پہ شروع ہوتی ہے.